بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ کہ آپ نے پڑھنا شروع کیا سبق؟ پیچھے والے پڑھنا سبق میں آپ کو مزہ آیا، کتنے مزے کی کہانی تھی۔ اب اس کی ایکسرسائز یعنی مشق کی طرف آتے ہیں، لیکن نیا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرا دیں، اس کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ساتھ ساتھ آپ اس کے سارے لوازمات کو سمجھتے جائیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر رہنا کا ہم آواز لفظ ہے بہنا۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے دو ہم آواز الفاظ لکھیں۔ لفظ ہے رہائی۔ اب اس کا ہم نے ہم آواز یعنی جس کے اینڈ میں حمزہ چھٹی آئے اس طرح کے ہم نے لفظ بنانے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے رہائی، اس کا آ جائے گا رہائی۔ رہائی کے بعد دوائی، دہائی، دوائی اور دہائی۔ غم، ہم، تم۔ زمانہ، خزانہ، اور تیسرا لفظ کا کیا آ جائے گا؟ زمانہ، خزانہ، بہانہ۔ یاد، یاد کا دوسرا لفظ فریاد، اور تیسرا لفظ آپ تھوڑا سا دماغ پہ زور دیں، تیسرا لفظ کیا بنانا ہے اس کو؟ یہ جس کے اینڈ میں یہ الف یا دال یا آئے۔ یاد، اس کے بعد تھا دوسرا لفظ کیا تھا؟ فریاد، اور تیسرا لفظ اس میں برباد۔ یہ اس کے الف دال اینڈ میں آ گیا۔ رونا، سونا، کھونا۔ یہ اب سارے لفظ ہم آواز الفاظ یعنی جس کے آخر والے لفظ ایک جیسے ہوں اس طرح کا لفظ بنانے ہیں۔ نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے لیے دائرہ بنائیں۔ اب لفظ ہے پرندے چہچہا رہے ہیں۔ چہچہا کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، اس کا دیکھیں کیا مطلب ہوگا؟ اونچا اڑانا، آزاد گھومنا، گیت گانا۔ گیت گانا اس کا بنے گا گیت، یعنی وہ خوشی کے ساتھ ادھر جھوم جھام کے گیت گا رہے ہیں۔ زخمیوں کی مدد کے لیے صدائیں گونج رہی تھیں۔ اب صدائیں کا معنی ہم نے تین آپشن میں سے نکالنا ہے، آوازیں، بھاگ دوڑ، درد۔ آوازیں، صدائیں کا مطلب آوازیں۔ اگلا دیکھتے ہیں، بڑھیا اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی۔ اب دکھڑا کا مطلب دکھی داستان، مزاحیہ کہانی یا دلچسپ قصہ۔ دکھی داستان، اس کا مطلب ہے دکھی داستان۔ ایک خوبصورت طوطا قفس میں تھا۔ قفس اب کیا چیز ہے؟ پنجرہ، غار یا پیڑ۔ پنجرہ، پنجرہ اس کا معنی ہے پنجرہ یعنی جس کے اندر قید کیا جاتا ہے۔ قیدی اپنی رہائی چاہتا تھا۔ اب رہائی کا مطلب کیا ہے؟ کمائی، خوراک، آزادی۔ تو اس کی آزادی، اپنی رہائی کیا چاہتا تھا؟ آزادی چاہتا تھا، اس طرح سے۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ قفس، پرندہ قفس میں قید تھا۔ چہچہانا، صبح کے ٹائم پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ رہائی، پرندہ اپنی رہائی کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ دکھڑا، وہ اپنا دکھڑا اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہا تھا۔ قید، قید ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ ان سوالات کے جواب اس نظم میں کتنے اشعار ہیں؟ اب یہ اشعار کیا ہیں؟ اب نظم کی طرف چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھو بچہ، دو مصرے ملے تو ایک شعر بنتا ہے۔ اس کے دیکھتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 یہ یعنی 14 لائنیں اور
7 اس کے شعر ہیں، 2 مصروں کو ملائیں تو ایک شعر بنتا ہے، تو وہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے؟ 7 اشعار ہیں۔ یہاں پہ کتنے لکھنا ہے ہم نے؟ 7 اشعار۔ پرندے کو قید میں کیا یاد آ رہا تھا؟ پرندے کو قید میں اپنی آزادی کے دن یاد آ رہے تھے کہ کس طرح وہ گھومتا پھرتا، خوشی سے چہچہاتا، آزادی سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا۔ پرندے کے ساتھی کہاں تھے؟ پرندے کے ساتھی اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد تھے۔ پرندے کی فریاد کس شاعر کی نظم ہے؟ اب یہ پرندے کی فریاد ہے، اب اس کو کیسے دیکھنا ہے آپ نے؟ اب اس کو ہم پیچھے کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں بچوں، یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، کس نے لکھی یہ نظم؟ یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ اس کو آپ نے وہاں پہ لکھ دینا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر کی، یعنی ان کا یہ نظم ہے۔ اس نظم میں قید پرندہ اپنی آزادی کے دنوں کی کن باتوں کو یاد کر رہا تھا؟ اس میں بھی ہم پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بچوں، وہ قید میں کیا یاد کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بد نصیب ہوں، اپنے گھر کو ترس رہا ہوں، اس کے ساتھی وطن میں ہے اور وہ قید میں پڑا ہے، بہاریں، کلیاں، پھول، پھل، ہر چیز ہنس رہی ہیں، اور لیکن وہ اندھیرے میں قسمت کو رو رہا ہے۔ اور یہ چیزیں وہ یاد کر رہا تھا، یہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی آزادی کے دن یاد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں کس قدر پھنس چکا ہوں، اور اپنے اچھے دن جب میں آزادی سے گھوم پھر سکتا تھا، ہر طرف آ جا سکتا تھا، اور ہر کام اپنی خوشی سے مرضی سے کر سکتا تھا، ان باتوں کو یاد کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کو دیکھ کر نیچے دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اب متضاد میں نے آپ کو پہلے بتایا، متضاد الٹ، یعنی اس کا جو بالکل الٹ ہوتا ہے، اس کا غائب جیسے ہے، اس کا حاضر ہے۔ غلامی، آزادی، سرد، گرم، غلط، درست، قید، آزاد، یہ سارے ہو گئے۔ اب اس کی سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب جو زین کا خواب، اگلی کہانی کا نام ہے زین کا خواب۔ مرکزی، جھنجھوڑا، دلچسپ، دالان، تاریخی۔ اب یہ اس میں لفظ جو ہے مشکل جو استعمال کیے گئے ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ پہلے آپ کو لکھ کے بتا دیے ہیں۔ زین 4 جماعت کا طالب علم ہے اور اسے پرانی عمارتوں کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک دن زین اسکول کی لائبریری سے ایک بہت دلچسپ کتاب لے کر آیا۔ اس کتاب میں لاہور کی تاریخی عمارتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات تھیں۔ زین نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھنا شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد زین نے کتاب بند کی اور آنکھیں بند کر کے شاہی قلعے کے متعلق سوچنے لگا۔ اب جو زین ایک بچہ ہے جو کہ 4 کلاس میں یعنی 4 کلاس میں پڑھتا ہے، اور اس کو شوق ہے ایک، یعنی آپ کو بھی چیزوں کے شوق ہوں گے، اس کو پرانی عمارتوں کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق۔ پرانی عمارتیں جو کہ تاریخی ہماری پرانی پہلے زمانے کے بادشاہوں نے بنائی ہیں، ان کے بارے میں اس کی معلومات جاننا کا بہت شوق ہے۔ ایک دن کیا زین نے اپنے اسکول کی لائبریری کیا تھی بچوں، جہاں پہ بہت ساری معلوماتی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، ہر اسکول میں تقریباً ہوتی ہے، اس میں سے اپنی پسند کی ایک کتاب دلچسپ، یعنی جو اس کے لیے مزے کی کتاب تھی، اس کو لے کر آ گیا۔ اس کتاب میں لاہور کی تاریخی عمارتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات تھی۔ اس بک میں کیا تھا؟ اس میں ساری تاریخی یعنی جو تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں نے کتابیں عمارتیں بنائی ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری حکایات موجود ہیں، دلچسپ معلومات ہیں، وہ لے آیا اور ان کو آ کے پڑھنے لگا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زین نے کتاب بند کی اور آنکھیں بند کر کے شاہی قلعے کے متعلق سوچنے لگا۔ اب شاہی قلعے کے متعلق جو کچھ اس نے پڑھا تھا وہ اب اس کو سوچنے لگ گیا۔ ابھی زین اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے شور کی آواز آئی۔
زین نے آنکھیں کھولی تو ایک دم چونک گیا کیونکہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ زین نے سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا جو خوبصورت باریک اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ زین ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ اینٹیں کہاں دیکھی ہیں، اسے کتاب میں موجود شاہی قلعے کی تصویر یاد آ گئی۔ اچانک سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ زین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک بڑے گلدان کے پیچھے چھپ گیا۔ اب جو دیکھو وہ جب یہ سوچ رہا تھا، اس نے کتابیں آنکھیں بند کر کے شاہی قلعے کے بارے میں سوچنا شروع کیا، تو ایک دم سے اسے کیا محسوس ہوا، جیسے کہ باہر شور کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے اچانک ڈر کی آنکھیں کھولیں اور لیکن دیکھا کمرے میں وہ اپنے کمرے میں تو تھا ہی نہیں۔ اس کے سامنے کی دیوار جو کہ اس نے دیکھی وہ بڑی پیاری اینٹوں کی، باریک باریک اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، اور زین ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ اینٹیں کہاں دیکھی ہیں۔ ایک دم اسے یاد ہے کہ یہ تو شاہی قلعے کی تصویر میں ابھی دیکھی تھی۔ پھر اچانک اسے کسی قدموں کی آواز، یعنی اس نے کسی کے آنے کی پیروں کی آواز سنائی دی۔ زین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک بڑے گلدان کے پیچھے چھپ گیا۔ اب وہ اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو ایک بڑے گلدان، یعنی گلدان جس کے اندر پھول رکھتے ہیں، اس کے پیچھے چھپ گیا۔ کمرے میں ایک شخص داخل ہوا جس نے چوغا پہنا ہوا تھا۔ اب اس نے کیا دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک آدمی داخل ہوا، اس نے بڑا سا چوغا یعنی بڑا لباس پہنا ہوا تھا۔ زین کو اس شخص کا لباس اتنا عجیب لگا کہ اسے دیکھنے کے لیے گلدان کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ جب اس نے اس کا لباس یعنی اس کا ڈریس دیکھا تو اسے بہت ہی عجیب طرح کا لگا۔ وہ دیکھنے کے لیے جب گلدان سے باہر نکل آیا، اس شخص نے زین سے پوچھا، تم کون ہو؟ زین نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، میں زین ہوں، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ اس کمرے میں کھلی۔ اب زین نے اس کو ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میں زین ہوں، میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں اس کمرے میں ہوں۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ اورنگزیب کا وزیر ہوں اور تم اب بادشاہ سلامت کے مہمان ہو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں محل کی سیر کراتا ہوں۔ اب دیکھو بچوں، یہ اس نے کیا اس آدمی نے بتایا کہ تم اسے ڈرو نہیں، میں بادشاہ اورنگزیب یعنی اورنگزیب مغلیہ خاندان کا بادشاہ تھا، میں اس کا وزیر ہوں اور بادشاہ سلامت کے اب آپ مہمان ہو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں محل کی سیر کراتا ہوں۔ اس نے اس کو کہا، چلو آپ کو شوق ہے نا ساری چیزیں دیکھنے کا، تو چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وزیر زین کو لے کر ایک بڑے دالان میں پہنچا جہاں بہت سارے ستون تھے۔ اب وزیر نے کیا کیا، اس کو بڑے سارے سین کے اندر لے کے آیا جہاں بڑے ستون جو بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ زین نے ستون گنے تو ان کی تعداد 40 تھی، اور وہ جو ستون جو پلر بنے ہوئے تھے وہ 40 تھے۔ یہ دلان سنگ مرمر سے سجا ہوا تھا۔ یہ دلان یعنی یہ خوبصورت سا صحن جو ہے، بڑا سا جو کھلی جگہ تھی، وہ سنگ مرمر پتھر کا نام ہے، اس سے یہ ڈیکوریٹ ہوا تھا، اور یہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ وزیر نے زین کو بتایا، یہ دلان دیوان عام کہلاتا ہے۔ اور یعنی وزیر نے زین کو کیا بتایا کہ یہ دلان، یہ جو کھلی جگہ ہے، یہ دیوان عام ہے۔ دیوان عام کیا، ہر آدمی کے لیے یہ کھلی ہے، اور یہاں بادشاہ سلامت عوام سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہاں جب بادشاہ سلامت ہوتے ہیں تو وہ ساری دنیا سے یعنی باقی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔